السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Lesson 7. Learn to read and write. Learn English reading and vocabulary. آج ہمارا 7واں لیسن ہے جس میں ہم سیکھیں گے ویکیبلریز اور کسی پیراگراف کو ریڈ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. چلے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے لائبریری. لائبریری لائبریری کا مطلب ہوتا ہے کتب خانہ، ایسی جگہ جہاں کتابیں ہوں، ایسی جگہ جہاں کتابیں ہوں اور بہت ساری کتابیں ہوں، ایسی جگہ کو لائبریری کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کتب خانہ کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے گو. گو کا مطلب ہوتا ہے جانا. بورو. یاد رکھیے گا اس لفظ کو آپ بہت دفعہ دیکھیں گے اور بہت دفعہ پڑھیں گے. یہ ادھار لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، کین آئی بورو یور پین؟ کیا میں آپ کا پین ادھار لے سکتا ہوں؟ اٹ مینس یو ہیو ٹو ریٹرن. اوکے، کیونکہ کوئی چیز اگر آپ لیتے ہو تو وہ واپسی کرنی ہے. تو بورو کا مطلب ادھار لینا، کسی سے تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز لینا، چاہے وہ پیسوں پر ہو چاہے بغیر پیسوں کے ہو. اکثر پیسوں پر بھی ہوتا ہے اور اکثر بغیر پیسوں پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکاؤنٹنگ میں جیسے اگر دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر بورو ادھار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم عام لفظوں میں استعمال کریں، جیسے ہم بولتے ہیں کین آئی بورو یور پین، تو اٹ مینس کہ ہم فری میں یہ پین ادھار پر لے رہے ہیں اور واپس کریں گے، اس کے کوئی چارجز ادا نہیں کریں گے. سو بورو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز لینا، کوئی چیز ادھار لینا. صحیح ہے. نیکسٹ ہے یوز. یوز کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنا. کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہو تو اس کے لیے یوز کا لفظ استعمال کرتے ہو. اس لفظ کو غور سے سمجھیے گا، یہ بہت زیادہ اہم ہے اور کافی جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا، لیکن آپ اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ غلط کرو گے. چیک اٹ آؤٹ. جب میں نے پہلی دفعہ یہ لفظ دیکھا تھا تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ میں نے کہاں دیکھا تھا. ایک میوزک تھا، ایک میوزک کا لنک دیا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا چیک اٹ آؤٹ، چیک دس آؤٹ، چیک اٹ آؤٹ یا چیک دس آؤٹ، اس طرح لکھا ہوا تھا. تو میں پریشان، یار چیک دس آؤٹ کا مطلب کیا ہے یا چیک اٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب آتے ہیں. ادائیگی کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ کسی چیز کی ادائیگی کرنا. دوسرا کسی چیز کو دیکھنا یا سننا. ہم کسی سے کہہ رہے ہوں یار یہ دیکھو یہ سنو، یہ دیکھو یہ سنو. اگر آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں یہ دیکھو تو آپ کیا بولو گا؟ چیک دس آؤٹ، چیک اٹ آؤٹ. اوکے. یا آپ کسی کو بول رہے یہ سنو تو آپ کیسے کہو گے؟ چیک اٹ آؤٹ یا چیک دس آؤٹ. اوکے. اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، دیکھو. اوکے. کسی کی توجہ آپ اپنی چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو آپ یہ جملہ، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور زیادہ تر جو اگر یہ آپ کو ہوٹل وغیرہ میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ مطلب کوئی چیز لے رہے ہو یا استعمال کر چکے ہو، اس کی ادائیگی کر رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو. صحیح ہے. نیکسٹ ہے ٹیک. لینا. ٹیک لینا. ٹیک سم تھنگ بیک. ٹیک سم تھنگ بیک. یاد رکھیے گا کبھی بھی کہیں بھی دو لفظوں کے درمیان سم تھنگ آ جائے تو اس میں کوئی چیز ہوگی. جیسے فین کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے ان کے درمیان. جو جیسے مثال کے طور پہ میرے شوز واپس دو، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سم تھنگ میں کی جگہ شوز کا استعمال کر سکتے ہیں. سم تھنگ کی جگہ آپ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسی تمام چیزیں جس میں سم تھنگ لفظ آ رہا ہو وہاں آپ کوئی بھی ناؤن استعمال کر سکتے ہیں اور لازمی ناؤن استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز واپس لینا. کوئی چیز واپس لینا. ٹیک سم تھنگ بیک. سٹ. سٹ اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا.
couch, couch, sofa. Read, पढ़ना, read, पढ़ना. Anymore, ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा. Anymore, अब. इसकी मीनिंग सिर्फ अब है, लेकिन जुमले में आके इसकी मीनिंग थोड़ी सी तब्दील हो जाती है, लेकिन वो हम जब जुमला देखेंगे तो बताएंगे. Anymore, अब. Return, वापस. Return, वापस. चले अब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं और पैराग्राफ में देखते हैं कि हमें क्या क्या जुमले मिलते हैं और कैसा पैराग्राफ है. The book is in the library. Jody goes to the library. She wants to borrow it. She uses her card to check it out. She takes the book back home. She sits on the couch. She reads the first page. It is good. She reads 20 more pages. It is not that good anymore. Jody returns the book. एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा. The book is in the library. Jody goes to the library. She wants to borrow it. She uses her card to check it out. She takes the book back home. She sits on the couch. She reads the first page. It is good. She reads 20 more pages. It is not that good anymore. Judy returns the book. یہ تھا ہمارا پیراگراف. اب اس کی ٹرانسلیشن سن لیں پیراگراف کے حساب سے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں, اگر انڈیویجول سنٹنس لکھا ہوتا ہے اس کے میننگ کچھ اور ہوتے ہیں, اور پیراگراف میں اگر کوئی جملہ لکھا ہوتا ہے اس کے میننگ کچھ اور ہو جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پچھلا جملہ اگلا جملہ کیا ہے. لائبریری میں کتاب ہے. جوڈی لائبریری جاتی ہے. اسے یہ کتاب ادھار لینی ہے. وہ اپنا کارڈ استعمال کرتی ہے ادائیگی کے لیے. وہ کتاب گھر لے آتی ہے. وہ صوفے پر بیٹھ جاتی ہے. وہ پہلا صفحہ پڑھتی ہے. یہ اچھا ہے, اور واقعی میں وہ پہلا پیج بہت اچھا تھا. وہ اور 20 پیج پڑھ لیتی ہے. وہ اور 20 پیج پڑھتی ہے. اب وہ کتاب اتنی بھی اچھی نہیں ہے. اسے لگا وہ کتاب اب اتنی بھی اچھی نہیں ہے. جوڈی اس کتاب کو واپس کر دیتی ہے. یہ تھا پیراگراف. اب آپ نے جو سنٹینس دیکھیں گے اس میں یہ اردو نہیں ہوگی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. لیٹس سی. سب سے پہلا جملہ ہے The book is in the library. کتاب لائبریری میں ہے. کتاب کتب خانے میں ہے. جوڈی goes to the library. جوڈی لائبریری جاتی ہے. She wants to borrow it. وہ اسے ادھار پر لینا چاہتی ہے. اسے کیا ہے, اسے ہمیں نہیں پتہ, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن پیراگراف میں کیا تھا, وہ اس کتاب کو ادھار لینا چاہتی ہے. لیکن یہاں پر وہ اسے ادھار لینا چاہتی ہے, یا وہ یہ ادھار لینا چاہتی ہے. صحیح ہے, دو اردو ہوں گی. وہ یہ ادھار لینا چاہتی ہے یا وہ ادھار لینا چاہتی ہے. وہ اسے رینٹ پر لینا چاہتی ہے. کیا چیز مینشن نہیں ہے. وہ اسے رینٹ پر لینا چاہتی ہے یا وہ اسے ادھار لینا چاہتی ہے.
She uses her card to check it out. She uses her card to check it out. اچھا، کتاب کو استعمال کرنا پڑھنے کے لیے کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کتاب کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں یا اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا کارڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا کارڈ استعمال کرتی ہے پیمنٹ کے لیے، یعنی ادائیگی کے لیے، کہ وہ اس کتاب کو پڑھ سکے۔ وہ اپنا کارڈ استعمال کرتی ہے دیکھنے کے لیے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس چیز کی ادائیگی کر رہی ہے، وہ کس لیے کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ ہم صرف یہ اس میں ٹرانسلیشن کیا ہوگی، وہ اپنا کارڈ استعمال کرتی ہے پیمنٹ کے لیے۔ کس چیز کی پیمنٹ یہ نہیں پتہ۔ وہ اپنا کارڈ استعمال کرتی ہے دیکھنے کے لیے۔ کیا چیز دیکھنے کے لیے یہ بھی مینشن نہیں ہے، لیکن پیراگراف میں کیا تھا، وہ کتاب کو دیکھنے کے لیے کارڈ استعمال کرتی ہے۔ وہ کتاب کو پڑھنے کے لیے اپنے کارڈ کا استعمال کرتی ہے پیمنٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے she takes the book back home. She takes the book back home. وہ کتاب اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ She sits on the couch. وہ صوفے پر بیٹھتی ہے۔ She reads the first page. وہ پہلا صفحہ پڑھتی ہے۔ It is good. یہ اچھی ہے۔ She reads 20 more pages. وہ 20 اور پیجز پڑھتی ہے۔ It is not good anymore. یہ اتنی بھی اچھی نہیں۔ اب اسے وہ اتنی بھی اچھی نہیں لگی تو وہ کیا کرتی ہے، جوڈی returns the book. جوڈی اس کتاب کو واپس کر دیتی ہے۔ آج میں نے سنہری الفاظ بھی اس لیسن میں ایڈ کیے ہیں۔ Let's see. Don't be afraid to lose people. Be afraid of losing yourself by trying to please everyone around you. Don't be afraid to lose people. لوگوں کو کھونے سے مت گھبراؤ یا مت ڈرو لوگوں کو کھونے سے۔ Be afraid of losing yourself. لیکن جب ڈرو جب تم اپنے آپ کو کھونے لگو، اپنے آپ کو کھونے سے ڈرو۔ By trying to please everyone around you. اور یہ کب ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو کھوتے ہو، آپ جب کوشش کرتے ہو کہ ہر کوئی آپ سے خوش ہو جائے، جب آپ کے آس پاس رہنے والا ہر کوئی آپ سے خوش ہو جائے، جب آپ اس چیز کی کوشش کرتے ہو تو آپ اپنے آپ کو کھونے لگتے ہو، اپنی انسلٹ محسوس کرنے لگتے ہو، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ معمولی سمجھنے لگتے ہو، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنی جو اخلاق ہے، اپنا سب کچھ ختم کر دیتے ہو، صرف اور صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو کھونے سے ڈریں، کیونکہ جب آپ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کی، تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ تو لوگوں کو کھونے سے مت ڈریں، اپنے آپ کو کھونے سے ڈریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک دس ویڈیو، شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈس۔ السلام علیکم۔